آپ اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں شاعر ہندوستان شان عرب مراد آبادی بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اب میری بات بس انہی کو سننا ہے، اس کے بعد سید صاحب آئیں گے، تقریر کریں گے، صلاۃ والسلام ہوگا، آپ اپنے گھر جائیں گے۔ لیکن کچھ ٹائم مجھے سن لیں، محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، سربر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، زندگی ملی ہے تو آپ کے صدقے، بندگی ملی ہے تو آپ کے صدقے۔ جی یا رسول اللہ احمد رضا اگر کوئی کن گائے گا، احمد رضا اگر کسی کی تعریف توصیف لکھے گا، کسی دنیا دار کی نہیں آمینہ کے لال کے لکھے گا۔ اعلیٰ حضرت قلم اٹھا کے لکھنا شروع کرتے ہیں، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، اور زور سے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ امام احمد رضا آگے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے۔ امام احمد رضا آگے فرماتے ہیں، رسالت کل، امامت کل، امارت کل، سیادت کل، حکومت کل، ولادت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ امام احمد رضا آگے فرماتے ہیں، فرشتے خرم، رسول حشم، تمام امم، غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں احیاء تمہارے لیے۔ امام احمد رضا آگے فرماتے ہیں، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکے نشا تمہارے لیے۔ سباب و چلے کہ باغ و پھلے، پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے سلام کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، علماء اہل سنت، بھائی سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں جو کچھ ملا ہے سب کچھ حضور ہی کا صدقہ ملا ہے، نہیں ملا ہے یار۔ اللہ نے زمین کا فرش بچھایا تو وہ نبی کے صدقے میں بچھایا ہے، آسمان کا سائمگانہ لگایا ہے تو وہ نبی کے صدقے میں لگایا ہے۔ بس آپ ایسی بولتے رہیں، بہت جلدی بات ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ فالتو باتیں میں نہیں کروں گا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ نے زمین کا فرش بچھایا تو نبی کے صدقے، آسمان کا سائمگانہ لگایا تو نبی کے صدقے۔ اللہ نے ہمیں جو اولادیں دی ہے نا وہ نبی کے صدقے میں دی ہے، دولت دی ہے نبی کے صدقے میں دی ہے۔ آپ جو مجھے انعام دے رہے ہیں وہ نبی کا صدقہ دے رہے ہیں، کوئی اپنی طرف سے نہیں، حضور کا صدقہ دے رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ نے ساری کائنات کو جو بنایا ہے وہ حضور کے صدقے میں بنایا ہے۔ پہاڑوں کو بنایا نبی کے صدقے میں بنایا ہے، پہاڑ کے پتھروں کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ نبی کے صدقے میں پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے نبی کے صدقے میں پیدا کیا ہے، جنوں کو پیدا کیا ہے نبی کے صدقے میں پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو رب نے حضور کے صدقے میں بنایا ہے۔ سنیو آج دنیا دار کہتا ہے، کوئی دنیا دار دیتا ہے، کوئی کہتا ہے مکھیہ منتری دیتا ہے، کوئی کہتا ہے پردھان منتری دیتا ہے، گاؤں کا پارشد دیتا ہے۔ کان کھول کے سن لو، کوئی دنیا دار نہیں دیتا ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ کسی کو دنیا سے پیار، کسی کو دنیا دار سے پیار، کسی کو مدینے سے پیار، تو کسی کو مدینے کے تاجدار سے۔
ہاں کسی کو مدینے کے تاجدار سے پیار. آج الیکشن کا زمانہ چلے تو لوگ کہتے ہیں یار ہاں جسے جس پارٹی سے پیار ہوتا ہے وہ اس پارٹی کی بات کرتا ہے, جسے جس نیتا سے پیار ہوتا ہے وہ اس نیتا کی بات کرتا ہے, جسے جس پردھان سے پیار ہوتا ہے اس پردھان کی بات کرتا ہے. لیکن کان کھول کے سن لو, اسی تصور کی دنیا میں یاد رکھو, میں نے سوچا اس پوری دنیا کا جائزہ لیا تو اس دنیا میں بہت بڑے بڑے قلمکار آئے ہیں, بہت بڑے بڑے رائٹر آئے. کوئی رائٹر قلم اٹھا کے بولا آگرہ کا تاج محل آلا, کوئی رائٹر قلم اٹھا کے بولا دہلی کا لال قلعہ آلا, کوئی رائٹر بولا بنارس کی صبح آلا, کوئی رائٹر بولا نقلوں کی شام آلا, کوئی رائٹر بولا یہ آلا, کوئی رائٹر بولا وہ آلا. تصور کی دنیا میں بریلی پہنچا اور بریلی پہنچنے کے بعد میں اعلیٰ حضرت کی چوکٹ کو بوسہ دیا, عریضہ پیش کرنے لگا, اے میرے امام احمد رضا اس صدی کا سب سے بڑا رائٹر تو ہے, فتح رضویہ لکھنے والا رائٹر تو ہے, 8 گھنٹے میں دولت المکیہ لکھنے والا رائٹر تو ہے, 8 گھنٹے میں دولت المکیہ آپ نے لکھی ہے. اے امام احمد رضا ہدایت کے بخشش لکھنے والا رائٹر تو ہے, ذرا تو بتا تیری نظر میں کون آلا؟ تو امام احمد رضا فرماتے ہیں اے غلام یاسین کان کھول کے سن لے, احمد رضا کی نظر میں آگرہ کا تاج محل آلا نہیں ہے, احمد رضا کی نظر میں دہلی کا لال قلعہ آلا نہیں ہے, احمد رضا کی نظر میں بنارس کی صبح آلا نہیں ہے, نقلوں کی شام آلا نہیں ہے, احمد رضا کی نظر میں نہ یہ آلا نہ وہ آلا. امام احمد رضا قلم اٹھا کے بولے سب سے اولا وہ آلا ہمارا نبی. امام احمد رضا قلم اٹھا کے بولے اے غلام یاسین کان کھول کے سن لے, اعلیٰ حضرت کی نظر میں دنیا کی چیزیں اعلیٰ نہیں, آمینہ کا لال اعلیٰ ہے. مکتے میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہیں, آمنہ تیرا لال نبی تھا نہیں نبی ہے, نبی تھا نہیں نبی ہے. اٹل بہاری پردھان منتری تھے, مہن موہن سنگھ پردھان منتری تھے, لیکن آمنہ تیرا لال نبی تھا نہیں نبی ہے. جب میرا نبی دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا تب بھی ہمیں دیکھتا تھا, تب بھی ہمیں دیکھتا تھا, لیکن مصطفیٰ جب زمین کے نیچے کا دیکھ سکتے ہیں تو تم تو زمین کے اوپر بیٹھے ہو, تمہیں بدرجے اولا دیکھ سکتے ہیں. غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہیں, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اے لوگو میرے مصطفیٰ سے پیار کرو, سچا پیار. اس طرح پیار نہیں کہ نائک کی دکان پہ چلے گئے, داڑیاں چھلوا رہے ہیں تو صرف مکھی چھڑوا رہے ہیں, غیرت نہیں آتی. بال چھلوا رہے ہیں تو ادھر سے بھی لٹکا لیا, بھئی ایک طرف سے چھلوا رہی ہو, جھٹکے پہ جھٹکے. ہاں پوچھا گیا بھئی کون سا والا کٹنگ ہے, تو کہہ رہا مولانا تم مت پوچھو, تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ کٹنگ ہے تیرے نام. غیرت نہیں, یہ کٹنگ ہے تیرے نام. ارے فلم ہے تیرے نام, اس کٹنگ پہ کٹنگ تم کٹوا رہے ہو, غیرت آنا چاہیے. شاید تو یہ کہتا یار مصطفیٰ سے پیار سچا کرتا ہوں, سجدہ کروں تو اللہ کے لیے ہے, سجدہ کر دعا کر یا رب میری شادی کرائی ہے, میری شادی تیرے لیے ہے, یا اللہ میری عبادت, میری ریاضت, میرا سجدہ, میری دعا قبول کرنے والا تو ہے, یا اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے. رب فرمائے گا میرے بندے میری جنت تیرے لیے ہے, رب فرمائے گا میرے بندے میری جنت تیرے لیے ہے. اس لیے مصطفیٰ سے سچا پیار, عشق کرو, دل سے مصطفیٰ سے محبت کرو. کس طرح حضرت بلال کوئی سید نہیں تھے, سید نہیں تھے, اور یاد رکھو سفید نہیں تھے, کالے تھے, عالم نہیں تھے, ان پڑھ تھے, لیکن مکے کی سرزمین پر, بس یہی بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں, 2 منٹ میں بات ختم. جب مکے کی سرزمین پر پاؤں رکھ کے حضرت بلال چلتے تھے تو جنت میں آواز جاتی تھی پہر کی چلنے کی. توجہ کرنا, کون ہے بلال؟ وہ ہے بلال جن کو مکے کی تک
تکتی ریت پر لٹا دیا گیا. عشق دیکھو مصطفیٰ سے کتنا پیار کرتے. امیہ نے لٹایا, لٹانے کے بعد میں بھاری پتھر رکھا, رکھنے کے بعد میں ہتھوڑے چلانے شروع کر دیے. بلال سے امیہ نے کہا بلال نبی کا کردار چھوڑ دو, نبی کی شریعت کو چھوڑ دو, نبی کا نام لینا بند کر دو, نبی کا کلمہ پڑھنا بند کر دو. ہم تمہیں ماریں گے نہیں, ہم تمہیں توڑیں گے نہیں, ہم تم پہ کوڑے نہیں برسائیں گے. سنیو بلال کا جواب سنو. بلال نے جواب دیا تھا امیہ چاہے مجھے مار دے, چاہے تجھے توڑ دے, چاہے مجھے مکے کی تکتی ریت پر اور لٹا دے, بھاری پتھر اور رکھ, لیکن بلال وہ ہے اگر بلال کے جسم سے خون کا ایک قطرہ بھی نکلے گا تو بلال یہی کہے گا اور کوئی ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا, نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر رہ جائے یہ کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. سبحان اللہ. یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. اس طرح مصطفیٰ سے عشق کرو. دیکھو حضرت بلال نے کتنی تکلیفیں سہی, پھر بھی مصطفیٰ کردار نہیں چھوڑا, مصطفیٰ کی شریعت کو نہیں چھوڑا, نبی سے عشق چھوڑ کرنا نہیں چھوڑا, نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا. لیکن میرے بلال نے مصطفیٰ کو سینے سے لگایا ہے. حضرت بلال نے اپنے سینے میں دل میں مصطفیٰ کا عشق بٹھایا ہے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلط, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے, صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.